اللہ 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 قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکرمهم واصدقهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب، آپ اپنے خود کو روک کر رکھیں ان کے ساتھ جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں، اس کی ذات کے لیے، اس کی رضا جوئی میں، ریاکاری کی غرض سے نہیں، شہرت طلبی میں نہیں، دنیا طلبی میں نہیں، مال طلبی میں نہیں، یریدون وجہہ، رات و دن اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ کی جنت کا ذکر بھی نہیں ہے، ثواب کا ذکر بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام ہے۔ جنت طلبی بے شک بہت اچھی چیز ہے، جنت مانگنا، جنت طلب کرنا، جنت کی خواہش کرنا، جنت کو خدا تعالیٰ سے بارہا مانگتے رہنا، گڑ گڑا کر مانگنا جنت کو اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے بڑی نیکی ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا۔ بے شک جنت کو مانگنا کوئی غلط کام نہیں ہے، جنت کو مانگنا یہ کمال کے خلاف نہیں ہے۔ کاملین نے جنت کو مانگا ہے، واصلین نے جنت کو مانگا ہے، مقربین نے جنت کو مانگا ہے، کیونکہ جنت میں ہم عاشقوں کی جنت ہے، محمد الرسول اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اگر اللہ کا قرب نہ ہوتا، اللہ کا وصل نہ ہوتا، اللہ کا جلوہ نہ ہوتا تو جنت کہاں رہتی؟ تو جنت کو مانگنا بے شک بہت بڑی نیکی ہے۔ جنت تو جنت ہے، ہم تو اللہ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، ہر نعمت کے فقیر ہیں، ہر نعمت کی ضرورت ہے۔ صحیح البخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کہ ایوب علیہ السلام شفایاب ہونے کے بعد، صحت پانے کے بعد غسل فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سونے کی ٹڈیاں پھینکی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گری۔ ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا، رسول خدا، نبی خدا، مظہر مصطفیٰ، جلوہ مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ، ایوب علیہ السلام نے غسل کرنا چھوڑ دیا اور کپڑے میں سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگے۔ تو آواز آئی کہ ایوب اما اغنیتک اما ترى، کیا اس دولت سے میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ پھر یہ کیوں اس طرح تم سمیٹ رہے ہو ٹڈیاں؟ تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگارا، بلا شبہ تو نے مجھے غنی بنایا ہے، تو میرا ہے نا، جس کا تو ہو گیا وہ غنی تو رہے گا، غنی جس کا ہو گیا، مغنی جس کا ہو گیا وہ غنی رہے گا۔ فقیر وہ ہے حقیقت میں جسے خدا نہیں ملا، حقیر وہ ہے حقیقت میں جسے خدا نہیں ملا، غنی وہی ہے جسے خدا مل گیا۔ وہ فقیر ہے، وہ حقیر ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے مگر خدا اسے نہیں ملا، وہ ذلیل ہے، وہ بیکار ہے جسے خدا نہیں ملا، جسے خدا کا خیال نہیں ملا، جسے خدا کی یاد نہیں ملی۔ وہ دولت مند، وہ بدترین فقیر ہے، حقیر ہے جسے خدا نہیں ملا، اور وہ بوریا نشین جو خدا کی یاد میں مست ہے، جسے خدا مل گیا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، قرآن کی قسم، وہ تونگر ہے، وہ سکندر ہے مقدر کا، وہ بادشاہ ہے جسے خدا تعالیٰ کی یاد مل۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارا بلا شبہ تو نے مجھے غنی بنایا، مگر لیکن لا غنا بی ان برکتک، مولا میں ہمیشہ تیرے صدقے کا محتاج ہی رہوں گا۔ یہ سونے کی ٹڈیاں تیری طرف سے آ رہی ہیں، تم لا غنا بی ان برکتک، لفظ دیکھئے آپ، لا غنا بی ان کا، میں تیرا محتاج ہی رہوں گا نہیں کہا، تیری برکت کا۔ برکت اللہ کی غیر ہے۔ لا غنا بی عنک، میں تیرا ہی محتاج رہوں گا۔ یہ پیغمبر خدا ہیں، یہ نہیں فرمایا میں تیری برکت کا محتاج ہی رہوں گا۔ معلوم ہوا تو وہ جو برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے وہاں، وہ افضل ہے یا ایوب علیہ السلام افضل ہیں؟ ایوب علیہ السلام افضل ہیں۔ افضل مفضول کا خود کو محتاج بتا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ تیری طرف سے ملی ہے۔ معلوم ہوا سونے کی ٹڈیاں اللہ کی طرف سے آئی تو اپنے آپ کو اس کا محتاج کہنا، اس کا محتاج بتانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو میں غوث اعظم کا خود کو محتاج کہوں تو کیسا شرک ہو سکتا ہے؟ میں غوث اعظم کا محتاج ہوں کیونکہ غوث میرے خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ میں خواجہ کا محتاج ہوں کیونکہ خواجہ کو میرے خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں میرے پیر کا محتاج ہوں کیونکہ میرے پیر کو خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ میرے خدا کی نعمت ہے، میرے خدا کی دولت ہے۔ اس خیال کے ساتھ کوئی کہے کہ میں میرے پیر کا محتاج ہوں، میرے خواجہ کا محتاج ہوں، میرے غوث کا محتاج ہوں، تو یہ عین سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ ایوب علیہ السلام نے نہیں کہا لا غنا بی عنک، اے اللہ میں تیرا محتاج ہی رہوں گا، لا غنا بی عن برکتک، تیری برکت کا میں فقیر ہی رہوں گا۔ تو سونے کی ٹڈیاں ہیں مگر آئی تیری طرف سے ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خود کو محتاج کہنا یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، یہ بدعت نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ خلاف کمال نہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ایوب علیہ السلام رسول اللہ ہوتے ہوئے، نبی اللہ ہوتے ہوئے، جنہیں نعم المولا نے نعم العبد کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ ہزاروں لاکھوں صابرین ہیں مگر ایک ایسا صابر ہوگا کہ خدا فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔
इन्ना वजदनाहु, अल्लाह इनके सब्र का सदका हमें अता फरमाए। इन्ना वजदनाहु साबिरा, निअमल अब्द, बहुत अच्छा बंदा, इन्नहु अव्वाब, वो बहुत ज्यादा रुजू करने वाले। इन्नहु कान अव्वाब नहीं फरमाया, वो अव्वाब थे नहीं कहा, इन्नहु अव्वाब, ये जुमले इस्मिया है, अव्वाब हैं। अय्यूब जाकर भी नहीं गए, इन्नहु कान अव्वाबा, अय्यूब अव्वाब थे नहीं कहा। कुरान नाजिल हो रहा है, अय्यूब हैं, इन्नहु अव्वाब, अल अंबिया अहयाउन, अंबिया सब जिंदा हैं, इन्नहु अव्वाबुन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। इन्ना वजदनाहु, वो अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला गिना भी, ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। इन ला गिना भी, तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं, हमें माल की ज़रूरत नहीं, हम ज़रूरत नहीं, बंदा भी है आप, ज़रूरत भी नहीं। ज़रूरत नहीं उसे है जो इलाह होता है। जब तक आप अब्द रहेंगे तब तक ज़रूरत आपके साथ रहेगी। कब तक आप अब्द रहेंगे? अबदुल आबाद तक अब्द रहेंगे। आप अब्द न रहें ये हो ही नहीं सकता, मुहाल है। तो अब्द हैं तो जरूरत भी रहेगी। इन्ना, तो ये इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बोलना ऐसी बातों की जरूरत नहीं। तो हमें बेशक हर खतरे की जरूरत है, अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हर दाने की जरूरत है, हर चीज की जरूरत। हम मोहताज हैं, हम फकीर हैं, हम फकीर इब्ने फकीर, खानदानी दर्जी होते हैं, खानदानी धोबी होते हैं, हम कौन हैं? खानदानी फकीर हैं, हम खानदानी फकीर हैं। क्योंकि हमारे गनी ने फरमाया पुकार कर, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम फकीर हो, ये कहकर रुका नहीं, तुम फकीर हो कहकर रुका नहीं, तुम फकीर हो मेरे, तुम फकीर, इन्ना या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ, तुम फकीर हो इलल्लाह, रब्बे मुस्तफ़ा के फकीर हो, मौलाए मुस्तफ़ा के फकीर हो, माबूद मुस्तफ़ा के फकीर हो, तुम उसके फकीर नहीं, तुम गनी के फकीर हो। जो गनी का फकीर होता है वो फकीर होकर भी गनी होता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम फकीर हो अल्लाह के। तो हम फकीर हैं, मुझे ये जरूरत नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। हर चीज की जरूरत है, हर सांस की जरूरत है, हर दाने की जरूरत है, हर खतरे की जरूरत है, हर तिनके की जरूरत है, जरूरत ही जरूरत है। जरूरतों को, इतनी ज्यादा जरूरतों को अल्लाह ने हमसे क्यों मुल्हक कर दिया, हमको क्यों लाहिक कर दिया, हमको इतनी जरूरतें अल्लाह ने क्यों रखी हैं? जरूरत पूरी करने वाले की से मिले हुए रहने के लिए। जरूरत क्यों अल्लाह ताला ने हमें परेशानी दी, क्यों अल्लाह ताला ने हमें भूख दी, क्यों अल्लाह ताला ने हमें प्यास दी, क्यों अल्लाह ताला ने हमें बीमारी दी, क्यों अल्लाह ताला ने हमें जरूरतें दी? जरूरत पूरा करने वाले से चिमट कर रहने के लिए, उसकी तरफ रहने के लिए, और कोई वजह नहीं। वरना अल्लाह हमें भूख के बगैर भी पाल सकता है, प्यास के बगैर भी पाल सकता है, खाने के बगैर भी पाल सकता है, पानी के बगैर भी पाल सकता है, हवा के बगैर भी जिला सकता है। कई मखलूक़ात हैं जो पानी के बगैर रहती, खाने के बगैर। अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ने खाने का मोहताज क्यों बनाया, पानी का मोहताज क्यों बनाया, दवा का मोहताज क्यों बनाया? मोहताज इलाही से मिलकर रहने के लिए, उसकी धुन में रहने के लिए, उसके ख्याल में रहने के लिए। हमको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम फकीर हैं, हम फकीर इब्ने फकीर, हमें फकीरी में मजा है, मगर वो फकीरी जो हकीकत में अमीरी है, मगर वो फकीरी नहीं चाहिए जो जिसमें बंदा फकीर का फकीर हो जाता है। उस फकीरी पर थू है, इसमें बंदा फकीरों का फकीर हो जाता है, बखीलों का फकीर हो जाता है, झूठों का फकीर हो जाता है। हमें वो फकीरी चाहिए जिस फकीरी की का दर्स मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमें। तो हमें जरूरत है, बेशक जन्नत तो जन्नत है, जन्नत को अनबिया ने मांगा है, हालांकि अनबिया को जन्नत मांगती है। ये हमें तालीम देने के लिए, हमारे दर्स के लिए जन्नत जरूरत नहीं, माज़अल्लाह नहीं, जन्नत चाहिए।
اللہ نے پیدا کی، جنت ہمیں نہیں چاہیے، ان کون ہے؟ 3 دن کھانا بند کر دو، معلوم ہوتا جنت ضروری نہیں بولنے والے، 3 دن کھانا نہیں لیتا پھر دیکھو حال کیا ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا تو سب معاملہ ڈاؤن ہو گیا ہے نا۔ ہاں جنت ضروری نہیں، یہ ضروری ہے، سب ضروری ہے، مگر پہلے خدا کا وصل ضروری ہے، پہلے خدا کی رضا ضروری ہے، سب ضروری، سب چاہیے، سب چاہیے، ہر دولت چاہیے، پہلے بندے کو خدا چاہیے اور خدا سے ملانے والے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ تک لے جانے والے غوث الورا چاہیے، غوث الورا کے قدموں میں ڈالنے والے عامر پیا چاہیے، پہلے بندے کو خدا چاہیے، بندے کو خدا چاہیے، بندے کو خدا چاہیے۔ اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہوگا، اللہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہوگا۔ حدیث میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث حسن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده، اذا اراد احدکم ان ينظر ما له عند اللہ، جب تمہارا کوئی بندہ، تمہارا کوئی یہ چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہوگا، اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ مجھے کتنا چاہتا ہوگا، یہ جاننا چاہتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ، وہ بندہ یہ دیکھے کہ اللہ کے لیے تیرے پاس کیا جذبہ ہے۔ اس میں کھلی بات ہے، سرکار کا ارشاد ہے تم خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو خدا تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَا، تو اللہ، بندے کو پہلے اللہ چاہیے، یہ اصول کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ضرورت نہیں، یہ ضروری نہیں، ہمیں دنیا ضروری، ارے دنیا ضروری نہیں، چلے جاؤ دنیا سے باہر، دنیا نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ ایسی باتیں نہیں چاہیے۔ بعض کا یہ حال کہ ہم اللہ کی دھن میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، جنت بھی نہیں چاہیے، چاہیے سب چاہیے، پہلے خدا چاہیے، مقصود حقیقی خدا ہی ہے، مقصود اصلی خدا ہی ہے، خدا کا وصل ہے۔ اور بعض کا یہ حال ہے کہ خدا ملے یا نہ ملے، ہمیں دنیا مل گئی تو بس معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بہت بری بات ہے۔ تو سب سے بڑا مقصود اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ایک مقام پر فرماتا ہے لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب آپ انہیں اپنے در سے دور نہ کریں، آپ ان لوگوں کو اپنے در سے نہ ہانکیں۔ کن لوگوں کو؟ مالداروں کو دور نہ کریں، بادشاہوں کو دور نہ کریں، ڈاکٹروں کو دور نہ کریں، وکیلوں کو دور نہ کریں، امیروں کو دور نہ کریں، نہیں فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں۔ اے عامریو خوش ہو جاؤ، حضرت عامر نے تمہیں اللہ اللہ بولنے والا بنا دیا، تو ہمیں کیا ملا ہے؟ خدا مصطفیٰ کو حکم دیتا ہے کہ جو اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں انہیں آپ در سے دور نہ کرو، تو اللہ بولتے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ کچھ ملے یا نہ ملے قرب در مصطفیٰ ملے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے، جو مجھے رات و دن پکارتے ہیں، اے محبوب آپ انہیں اپنے در سے دور نہ کریں، لا تطرد الذین یدعون، انہیں آپ نہ طرد کریں، ان لوگوں کو آپ نہ ہانکیں، دور نہ کریں جو اپنے رب کو رات و دن خدا کو پکارتے ہیں۔ خدا کے گھر کے پاس رہنے دیں، یہ نہیں فرماتا ہے، خدا کو چاہتے ہیں، رات و دن اللہ اللہ بولتے ہیں، اے محبوب ان کو اللہ کے گھر کے پاس رہنے دیں، انہیں کعبے کے پاس رہنے دیں، انہیں کعبے کے پاس پڑے رہنے دیں، نہیں فرمایا آپ کے در پر پڑے رہنے دیں۔ وجہ کیا ہے؟ یریدون بیتہ نہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ آپ کے چہرے میں جلوگر ہے،
وہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات جس طرح آپ میں جلوگری کرتی ہے ویسی جلوگری کعبے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں، لیکن وہاں بھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ ثَوَابَهُ يُرِيدُونَ جَنَّتَهُ کا لفظ نہیں ہے، وجہہ۔ وہ لوگ جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں کس غرض سے؟ یریدون وجہہ، اللہ کے چہرے کو چاہتے ہوئے، اللہ کی ذات کو چاہتے ہوئے۔ تعویلاً یہ معنی کرتے ہیں اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، اللہ کے ثواب کو چاہتے ہوئے۔ بے شک اس معنی کا بھی انکار ہرگز نہیں کرنا۔ علماء ظاہر نے جو معنی کیا اس کا انکار کرنا یہ علماء باطن کا کام نہیں، علماء باطل کا کام ہے۔ علماء ظاہر کی دشمنی کرنا، علماء ظاہر کے خلاف بولنا یہ علماء باطن کا کام نہیں، علماء باطل کا کام ہے۔ تو علماء باطن نے جو کہا وہ بھی علی الراس والعین، علماء ظاہر نے جو فرمایا وہ بھی علی الراس والعین۔ علماء باطن نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، علماء ظاہر نے جو فرمایا وہ بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یریدون وجہہ، رات و دن اللہ کو پکارتے ہیں، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ۔ اور وہاں فرماتا ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، ان کو آپ دور نہ کریں، ان لوگوں کو آپ دور نہ کریں جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کی ذات کو چاہتے ہیں، خدا کی ذات کو چاہتے ہیں، آپ سے دور نہ کریں۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ سب صراحت ہے، خدا کی ذات کو چاہتے ہیں، آپ اپنے سے دور نہ کریں۔ خدا کے چہرے کے دیوانے ہیں، خدا کے جلوے کے دیوانے ہیں، آپ اپنے سے دور نہ کریں۔ کیا معنی؟ 10,000 عالم میں خدا کے جلوے ہی جلوے ہیں، مگر جو جلوہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے ویسا جلوہ کہیں بھی نہیں ہے، آپ اپنے سے دور نہ کریں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، وہ لوگ جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں آپ سے دور نہ کریں انہیں۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے اللہ اللہ بولے تو کیا ملے گا؟ حضور کبھی دور نہ کریں گے، نہیں کریں گے۔ مطمئن رہو اللہ اللہ بولنے والو، مست رہو اللہ اللہ بولنے والو۔ سمجھے مولا؟ دنیا تم کو چھوڑے گی تو چھوڑے گی، چھوڑ سکتی ہے، مالدار چھوڑ سکتے ہیں، دنیا دار چھوڑ سکتے ہیں، خویش و اقارب چھوڑ سکتے ہیں، بھائی بہن چھوڑ سکتے ہیں، ماں باپ چھوڑ سکتے ہیں، اولاد چھوڑ سکتی ہے۔ تم اللہ اللہ بولنے والے ہو تو مصطفیٰ کا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کی قسم، اس آیت کی صداقت کی قسم، لا تطرد الذین، اللہ اللہ بولے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ سب چھوڑ دیں گے تب بھی مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا تطرد۔ اس آیت پر غور کرے گا کوئی عاشق مصطفیٰ تو ذکر الہی میں مست ہو جائے گا، اس ذکر الہی میں محو ہو جائے گا، ذکر الہی میں گم ہو جائے گا۔ جب میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہوں گا تو میرے مصطفیٰ مجھے کبھی دور نہیں کریں گے۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ ذکر الہی سے، ذکر الہی کا نتیجہ کیا ہے؟ قرب محمدی۔ ذکر الہی کا ایک بڑا ثواب کیا ہے؟ وصل محمدی۔ یہاں فرماتا ہے دور نہ کریں، جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں آپ سے دور نہ کریں۔ وہاں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے نفس کو روک کر رکھیں، آپ صبر کریں ان کے ساتھ جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں، اس کی ذات کو چاہتے ہوئے ان کے ساتھ آپ صبر کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے رات و دن جو خدا کو پکارتے ہیں وہ کاملین ہوں گے، خدا کی ذات کے لیے خدا کو پکارنے والے کاملین، واصلین، مقربین، محبوبین، ان کے ساتھ آپ صبر کریں فرماتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ رہیں نہیں۔ صبر کرنے کا لفظ کب، صبر کرنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب آپ کو اس فعل میں تکلیف ہو۔ بھائی بھوکے رہنے پر صبر کریں نا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے رہیے، صبر کیجئے،
بریانی کھا رہے ہیں آپ، بریانی کھا رہے ہیں مزے کی، اور صاحب بول رہے ہیں صبر کیجئے صبر کیجئے، شکر کیجئے بولیں گے، کیونکہ آپ لذت لے رہے ہیں، آپ بھوکے بیٹھے کھانا نہیں ہے، دوسرے کھا رہے ہیں آپ کو کھانا نہیں، تھوڑا صبر کریں، صبر، کیونکہ آپ جس حال میں اس حال میں تکلیف ہوتی ہے آپ کو، صبر کریں۔ تو ذاکرین کے ساتھ رہنے میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ پھر صبر کا حکم کیوں ہے؟ معلوم ہوا حضور کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے صدیق اکبر کے ساتھ رہنے میں تکلیف ہے، فاروق اعظم جیسے ذاکر الہی کے ساتھ رہنے میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حضور کے مقابلے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ جب بڑے کو رہنے کو کہا جاتا ہے ذرا صبر کر لیں، پہلی کلاس کے بچوں کو پڑھانا ہے، پروفیسر کو کہا جاتا ہے ذرا ان پہلی کلاس کے بچوں کو سبق دیں، ذرا صبر کر لیں، کیونکہ پہلی کلاس، کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ معلم الانبیاء ہیں، معلم المرسلین ہیں، یہ معلم آدم ہیں، یہ استاذ آدم ہیں، یہ استاذ موسیٰ ہیں، یہ معلم ابراہیم ہیں، یہ معلم عیسیٰ ہیں، یہ معلم موسیٰ ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو سکھانے والے، حضرت عیسیٰ کو سکھانے والے، حضرت آدم کو سکھانے والے، جبرائیل کو سکھانے والے، میکائیل کو سکھانے والے، ہر مقرب کو مقرب بنانے والے، ان کے ساتھ رہنے والے۔ اب صدیق اکبر کے ساتھ رہنے کا وقت آیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے بہت بڑے ہیں، انبیاء کے بعد خدا کی عزت اور جلال کی قسم کوئی صدیق کے مساوی نہیں ہے، کوئی فاروق اعظم بھی صدیق اکبر کے بعد ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس مقام کے اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا وقت آیا ہے، ذرا صبر کر لیں، ذرا صبر کر لیں۔ یہ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی رہیں یہ ما سوی اللہ ہے نا، آپ تو اللہ ہی کے ساتھ رہنے والے ہیں، اللہ ہی میں گم رہنے والے ہیں، اللہ ہی میں مست رہنے والے ہیں، آپ اللہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، یہ آپ کا مقام ہے، آپ اللہ کی ذات میں گم رہنے والے ہیں۔ اب صدیق کے ساتھ رہنے کا حکم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ذرا صبر کر لے، میں اللہ آپ کو ماسی اللہ کے ساتھ رہنے کو کہہ رہا ہوں میری خاطر، اس لیے دوسرے مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر لیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ ہمارے قرب خاص میں ہیں، صدیق کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ ہمارے ساتھی ہیں، فاروق کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ ہمارے ساتھی ہیں، عثمان کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ ہمارے ساتھی ہیں، حیدر کرار کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ ہیں، بلال حبشی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ عرش معلیٰ پر ہی ہیں، فرش پر ہوتے ہوئے آپ عرش پر ہیں، عرش پر ہوتے ہوئے آپ فرش پر ہیں، آپ یہاں بھی ہیں، آپ وہاں بھی ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے نفس کو روک کر رکھیں، ذرا صبر کر لیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز حضور کے لیے راحت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے مصطفیٰ، آپ یہ کافر جو بکتے ہیں ان کی بکواس پر صبر کر لیں۔ اب پھر تکلیف جو ہو رہی ہے اسے کیا کرنا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ قبل طلوع الشمس قبل غروبها، مفسرین نے فرمایا تسبیح سے مراد نماز ہے۔ قبل طلوع الشمس قبل غروبها، طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز۔ وَسَبِّحْ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، رات کے وقتوں میں یعنی عشاء کی نماز، اور دن کے کناروں میں یعنی ظہر کی نماز۔
5 وقتوں کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ خدا فرماتا ہے تکلیف ہو رہی ہے، کافروں کی باتوں کو سن کر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھ لیجئے۔ معلوم ہوا نماز راحت قلب مصطفیٰ ہے، نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کی راحت ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ پھر آگے فرماتا ہے اسی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں۔ جو وَأْمُرْ أَهْلَ بَيْتِكَ نہیں فرمایا، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دینی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ آپ کے اہل کو، اہل بیت خاص ہے، اہل عام ہے، اہل بیت محدود ہیں، اہل جو ہے وہ بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ نجم صاحب جو ہیں اہل بیت مصطفیٰ نہیں، اہل مصطفیٰ صاحب۔ عبید الرحمن صاحب اہل بیت مصطفیٰ سے نہیں ہیں، اہل بیت مصطفیٰ سے نہیں ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے ہیں، اور اہل مصطفیٰ سے ہیں۔ جو سادات کرام ہیں وہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہیں، جو عاشقان سادات مصطفیٰ ہیں وہ اہل بیت اہل مصطفیٰ سے ہیں، جو سادات کرام ہیں وہ اہل بیت مصطفیٰ سے بھی ہیں، اہل مصطفیٰ سے بھی ہیں۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ جو آپ کے ہیں، جو آپ کے حصے میں اہل بیت بھی داخل ہیں، غیر اہل بیت بھی داخل ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محبوب آپ اپنے والوں کو جو آپ کے ہیں ان کو نماز کا حکم دیجئے۔ تو نماز کا حکم کسے دیجئے؟ جو آپ کے ہیں، جو آپ کے ہیں نا، جو آپ کے دیوانے ہیں، جو آپ پر مرتے ہیں، انہیں نماز کا حکم دیں۔ یہ سننے کے بعد نماز کا دیوانہ ہو جائے گا آدمی کہ حضور نماز کا حکم اسے دیتے جو حضور کا ہے، ہر مسلم حضور کا ہے، ہر مومن حضور کا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ نماز پر صبر کرتے رہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا نہیں فرمایا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے استبار۔ صبر کے معنی کسی تکلیف پر سہ لینا، کسی تکلیف پر چپ رہ جانا، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، مولا کی قضا سے راضی رہ جانا، یہ ہے صبر، یہ ہے صبر۔ استبار کیا ہے؟ استبار اشد انواع الصبر، صبر کی جتنے قسمیں ہیں اس میں سب سے زیادہ سخت ترین جو قسم ہے اسے استبار کہا جاتا ہے، یہ علماء نے فرمایا۔ اشد انواع الصبر الاستبار، صبر کی سب سے سخت ترین جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ استبار۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ نماز پر استبار کریں۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا نماز راحت ہے حضور کے لیے، اب یہاں فرماتا ہے صبر کریں۔ وجہ یہ بولنا پڑے گا جو ہمیں معلوم ہے، جو اکابر ہیں وہ تو اکابر ہیں، وہ اپنے طریقے سے کہیں گے، ہم جو ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر استبار کریں، یعنی کچھ بے شک نماز معراج مومنین ہے، نماز افضل الطاعات بعد الایمان ہے، نماز سب سے افضل عبادت ہے، نماز اطاعت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی افضل عبادت ہے، حج سے بھی افضل عبادت ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل عبادت ہے، اعتکاف سے بھی افضل عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے بے شک، مگر وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اس کی رکعتوں کے بارے میں سوچتے رہنا، اس کی رکعتوں پر غور کرنا، کتنی رکعتیں ہوئی، کہ کون سی رکعت ہے، رکوع یہ غیر اللہ ہے، رکعت غیر اللہ ہے، قومہ غیر اللہ ہے، قیام غیر اللہ ہے، قرات غیر اللہ ہے۔ اب اتنی اعلیٰ ترین، یہ اعلیٰ ترین غیر اللہ، مبارک ترین غیر اللہ، مقدس ترین غیر اللہ، وہ ہے نماز، جو بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے، جس پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ اس کے ساتھ رہنے کو سرکار سے فرماتا ہے صبر کریں، کیونکہ آپ ہیں، نماز میں آپ رہتے ہیں، نماز کی رکعتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، رکعتیں اللہ نہیں ہے نا،
اور صبر کر لیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھنا حضور کے مقام کے اعتبار سے ہے، ورنہ نماز اللہ اکبر ہمارے اعتبار سے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز نماز ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ہیں، خود جانے نماز ہیں. آقا کے بارے میں اللہ نے ہم سے نہیں فرمایا وَاسْتَبِرُوا عَلَيْهَا، تم نماز پر صبر کرو، یہ ہم سے نہیں کہا گیا. تمہارے لیے نماز میں راحت ہے نہیں فرمایا. یہ ان سے فرمایا جا رہا ہے جن کے بارے میں گارنٹی ہے کہ ان کی نماز اللہ ہی کے لیے ہے. حضور کے سوائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی کے لیے نہیں کہا کہ تمہاری نماز اللہ کے لیے ہے. سارے قرآن میں، سارا قرآن بھائی لفظ کے اعتبار سے. اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی یہ معنی کر لے کہ بزرگوں کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے سوائے کسی سے نہیں کہا کہ تمہاری نماز اللہ کے لیے ہے، تم نماز اللہ کے لیے پڑھو، یہ فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی نماز خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی قسم. اگر کوئی بولے اللہ کے لیے نہیں وہ کافر ہو جائے گا. اللہ ہی کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی نماز تو نماز، ان کی ہر ادا اللہ ہی کے لیے ہے، ان کی ہر حیثیت اللہ ہی کے لیے ہے، ان کی ہر ساعت اللہ ہی کے لیے ہے. آپ سے فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ تم نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اور حضور سے فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ بولو کہ میری نماز اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ ذات ہے. حضور کے مقام کے اعتبار سے بے شک نماز راحت قلب مصطفیٰ ہے. نماز اسی لیے نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نہیں کہا. جعلت قرۃ عین الصلاۃ، ایسا لفظ ہے کیا؟ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں ہے، انس بن مالک سے مروی حدیث صحیح ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، حبب الی من دنیاکم ثلاث کا لفظ یہ معتبر نہیں ہے. بہرحال حبب الی من دنیاکم جو لفظ ہے اس میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نہیں کہا، نماز میں ہے. معلوم ہوا قرۃ العین، قرۃ عین المصطفیٰ عین الصلاۃ نہیں ہے، غیر الصلاۃ ہے. نماز میں ہے کہا نا، نماز میں ہے. وہ غیر صلاۃ ہے جو قرۃ عین مصطفیٰ ہے. وہ نماز اس کا محل ہے، نماز اس کا ایک مقام ہے، نماز میں ہے. بھائی آپ کی محبت میں مجھ میں ہے، بولے تو میں آپ کی محبت کیا مجھ میں ہے، تو مغایرت ثابت ہو رہی ہے. جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نہیں فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. وہ ہے شہود مولا، وہ ہے وصل مولا، وہ ہے قرب مولا. اور ان کے درجے کے اعتبار سے ہمیں کیا معلوم کہ وہ قرب مولا کیسا ہوتا ہے؟ ہم بس سنتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں. وہ حقیقت کیا ہے وہ ان کے قلب کو معلوم ہے. جو علت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت قلب نماز ہے. کیونکہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ فارحنا بها، اے بلال تم نماز کے لیے اقامت بولو، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. تو عاشقان مصطفیٰ اس حدیث کو سننے کے بعد پکے نمازی ہو جائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کے قلب کو نماز سے راحت پہنچتی ہے. وہ نماز سے کترائے گا نہیں، نماز سے بیزار ہوگا نہیں. جو محمد مصطفیٰ کا عاشق ہے وہ نماز کا عاشق ہو جائے گا، نماز کا دیوانہ ہو جائے گا. یا بلال اقم الصلاۃ فارحنا بها، تو نماز راحت قلب مصطفیٰ ہے، نماز قرۃ عین مصطفیٰ اس میں ہے. پھر یہاں فرمایا جا رہا واستبر علیہا، نماز پر آپ صبر کرتے رہیے. معلوم ہوا آپ کی جو رفتار ہے،
آپ کی جو اڑان ہے، آپ کی جو پرواز ہے، آپ کا جو مقام ہے، اس اعتبار سے نماز کی رکعتوں کی طرف رہنا، اس پر صبر کر لیجئے ہمارے لیے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ آپ کا صبر اللہ ہی سے ہے، یہ معمولی صبر نہیں ہے۔ آپ اللہ، کیا شاہ کمال فرماتے ہیں نا، با حق ز حق سوئے حق دعوت کیے پیمبر۔ دعوت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے نا، دعوت اللہ، با حق ز حق سوئے حق دعوت کیے پیمبر، کہ حاضی سبیلی ادعو علی بصیرہ۔ دعوت با حق، حضور کی دعوت جو ہے، ابو بکر کو جو دیکھ رہے ہیں حضور، عمر و عثمان و حیدر کو جو دیکھ رہے ہیں حضور، اور انہیں بلا رہے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے نہیں، حقیقت میں با حق ز حق، خدا کے ساتھ ہو کر خدا کے لیے، خدا سے با حق ز حق سوئے حق، خدا کی طرف، خدا کے ساتھ ہو کر خدا کی خاطر خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ دعوت کیے پیمبر، کئی حاضی سبیلی ادعو علی بصیرہ، اور بولے کہ یہ میرا راستہ ہے، خدا کی طرف بلانا خدا کے لیے، خدا کی طرف بلانا خدا کے ساتھ ہو کر، خدا کی طرف بلانا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی طرف بلانا بندوں کے لیے نہیں، بندوں کو بلانا خدا کے لیے، بندوں سے ملنا خدا کے لیے، محبت خدا کے لیے، عداوت خدا کے لیے، ملنا خدا کے لیے، جدا ہونا خدا کے لیے، دشمنی کرنا خدا کے لیے، دوستی کرنا خدا کے لیے، یہ ہے خدا کا دیوانہ۔ با حق ز حق سوئے حق دعوت کیے پیمبر، کئی حاضی سبیلی ادعو علی بصیرہ، تو ایسی ذات سے فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر آپ صبر کرتے رہیے۔ بات سمجھنا چاہیے بھائی، نماز پر صبر، نماز کو کوئی حقیر سمجھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز ہے، ادائے مصطفیٰ ہے، جو نماز کی تحقیر کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی اداؤں کی حقارت کرتا ہے، جو نماز سے بیزار ہے وہ محمد مصطفیٰ کی اداؤں سے بیزار ہے۔ رکوع ادائے مصطفیٰ ہے، قیام ادائے مصطفیٰ ہے، سجدہ ادائے مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے وہ مصطفیٰ کی ہر ادا پر فدا ہوتا رہے گا۔ جو نماز سے بیزار ہے وہ حضور کی اداؤں سے بیزار ہے، کیونکہ قیام کس کی ادا ہے؟ اللہ کی ادا نہیں، اللہ کی عطا ہے، مصطفیٰ کی عطا بھی ہے، مصطفیٰ کی ادا بھی ہے۔ رکوع کس کی ادا ہے؟ اللہ کی ادا نہیں، رکوع مصطفیٰ کی عطا بھی ہے، مصطفیٰ کی ادا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی عطا بھی ہے ساری عبادت، نماز روزہ، تو نماز پڑھتے ہوئے خوش ہو جانا۔ بھائی حضور کی دربار سے خاک پاک ملی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حقارت کرتے؟ مدینہ منورہ سے آپ کو مٹی ملی تو آنکھوں سے لگاتے، سر پر رکھتے، اپنا ذخیرہ آخرت سمجھتے، ذخیرہ آخرت بنا لیتے۔ خاک پاک در مصطفیٰ ملے تو یہ ادائے مصطفیٰ آپ کو ملی۔ ہم کہاں، مصطفیٰ کی ادا کہاں؟ محمد مصطفیٰ نے اپنے کرم سے اجازت دے دی کہ تم بھی ادا کر لو، ورنہ ہم کہاں؟ حقیقت میں ہم لائق نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں نماز عطا کر دی، اور نماز ایسا عطا کیا کہ فرض کر دیا، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نماز ادائے مصطفیٰ، رکوع ادائے مصطفیٰ، قیام ادائے مصطفیٰ، قومہ ادائے مصطفیٰ، جلسہ ادائے مصطفیٰ، خادہ ادائے مصطفیٰ، سلام پھیرنا ادائے مصطفیٰ، دعا کرنا ادائے مصطفیٰ، شریعت ساری ادائے مصطفیٰ۔ سارے قرآن میں کہیں بھی طریقت پر ہم نے آپ کو رکھا، اے مصطفیٰ ثم جعلناک علی طریقۃ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو طریقت پر رکھا نہیں کہا، حالانکہ طریقت کے شہنشاہ مصطفیٰ ہی ہیں، طریقت کے بادشاہوں کے بادشاہ مصطفیٰ ہی ہیں۔ خدا کی قسم، طریقت پر ہماری جانیں قربان، ہماری عزت قربان، ہمارا سب کچھ قربان، اور یاد رکھو طریقت کے بغیر کوئی بندہ قرب الہی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا، مگر شریعت کا لفظ آیا ثم جعلناک علی شریعۃ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا، تو حضور شریعت پر ہیں تو ہر بلند راستہ شریعت میں ہی ہے،
تو طریقت شریعت میں ہے، حقیقت شریعت میں ہے، معرفت شریعت میں ہے، حقائق شریعت میں ہے، دقائق شریعت میں ہے، سارا ظاہر شریعت میں ہے، سارا باطن بھی شریعت میں ہی ہے۔ باطن اس لیے بولتے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ طریقت ساری کی ساری تصوف جو ہے وہ باطن شریعت مصطفیٰ، شریعت کے باطن کو طریقت بولتے، طریقت کے ظاہر کو شریعت بولتے۔ کیوں؟ راز کی بات، راز باطن سمجھ میں نہیں آتا آسانی سے، اس لیے راز کی بات بولتے۔ اگر شریعت ہی کے باطن کا نام طریقت ہے، طریقت کے ظاہر کا نام شریعت ہے۔ طریقت کے ظاہر سے لڑائی، نماز اذان کے وقت پر تقریر جاری رکھنا یہ حسن بصری کی سنت سے ہے۔ خواجہ حسن بصری، یہ ابن رجب حنبلی، یہ فتح الباری بخاری شریف کی دو شرحیں ہیں جنہیں فتح الباری کہتے ہیں۔ ایک فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی ہے اور ایک فتح الباری ابن رجب حنبلی کی ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی سے پہلے والے، وہ لکھتے ہیں کہ مؤذن اذان دیتا رہتا، حسن بصری واعظ جاری رکھتے تھے۔ تو اذان کے وقت بات تعلیم و تربیت، واعظ و نصیحت جاری رکھنا یہ خلاف نہیں ہے۔ ہاں فضول باتیں، دنیا کی باتیں اذان کے وقت پر نہیں کرنا۔ اذان کے وقت اذان کا جواب دینا یہ احناف کے نزدیک بعض نے کہا واجب ہے اور بعض اکثر نے کہا مستحب ہے۔ شرح معانی الاثار میں طحاوی نے فرمایا کہ یہ مستحب ہے اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب عملاً دینا یہ لازمی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حی علی الفلاح۔ کیونکہ احادیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن اذان دیتا ہے، حضور اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اذان کے فضائل تب بیان کرتے ہیں، اذان سن کر فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اذان کے وقت تعلیم جاری رکھنا سنت مصطفیٰ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اللہم انزله المعاد المقرب عندك يوم القيامة۔ احادیث میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اذان دینے والے کی اذان کو سنتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس سے استدلال کرتے ہیں علماء کہ اذان کے وقت واعظ و نصیحت کو جاری رکھنا خلاف سنت نہیں بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ خواجہ حسن بصری کے بارے میں فتح الباری جو ابن رجب حنبلی کی ہے اس میں لکھا ہے کہ مؤذن اذان دیتا رہتا اور حسن بصری جو شیخ العلماء ہیں، خواجہ حسن بصری خلیفہ رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ مولا علی ہیں اور حسن بصری ان کے خلیفہ ہیں، تو حسن بصری واعظ جاری رکھتے تھے۔ تو اذان ہوتی ہے، دنیا کی باتیں کرتے رہیں، فضول باتیں کرتے رہیں، اچھی بات نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر کوئی اذان کے وقت جواب اذان کا اذان لفظاً نہ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب ہے اکثر کے نزدیک، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ مستحب کو ترک کر دے، معاذ اللہ، مستحب کا ترک مستحب نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ مگر تعلیم ہو رہی ہے، واعظ ہو رہا ہے تو اس میں اجازت ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر آپ صبر کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ، جہاں تک مجھے سمجھ میں بے شک جو ہمارے اکابر ہیں
جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، جن سے ہم نے دین سیکھا ہے، بے شک ان کے نزدیک جو معانی ہیں، مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، سبحان اللہ، وہ ان کی بات ہے۔ مجھ ناچیز کو جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام وصل ہے، سرکار کا جو مقام قرب ہے، اس اعتبار سے نماز کی رکعتوں کی طرف سرکار کی توجہ جو ہے، نماز بے شک بہت بڑی چیز ہے، پھر بھی اللہ نہیں ہے نا، اللہ ہے کہ نماز اللہ ہے۔ نماز رسول اللہ کے نور سے موجود ایک مخلوق ہے، مقدس مخلوق ہے۔ نماز سے افضل رسول اللہ ہے، اللہ کی قسم، نماز سے افضل رسول اللہ ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کیا کرتی ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کو نہیں مٹاتی، اور رسول اللہ کفر کو مٹاتے ہیں کائنات سے۔ تو خدا کی قسم نماز سے رسول اللہ افضل ہے، روزے سے رسول اللہ افضل ہے، زکوٰۃ سے رسول اللہ افضل ہے۔ آپ نماز تک پہنچ گئے، نمازی ہو گئے، رسول اللہ کو دیکھ لینے والا صحابی ہو گئے۔ تو نماز بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے، خلق اللہ ہے، مخلوق اللہ ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے مخلوق بے شک بہت اعلیٰ ترین مخلوق ہے، افضل مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، مقدس مخلوق ہے نماز، مگر آپ خالق کی ذات میں گم رہنے والے ہیں، جو گم رہنے والے ہیں ان کے شہنشاہ ہیں۔ تو آپ کو نماز کی رکعتوں کی طرف رہنا ہے، واصطبر علیہا، ذرا صبر کر لیں اے میرے قرب خاص و خص میں رہنے والی محبوب، آپ اس پر صبر کر لیں۔ تو یہاں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، جو اپنے رب کو رات و دن پکارتے ہیں، اس کی ذات کو طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ اپنے نفس کو روک کر رکھیں۔ چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہوں، صبر کر لیں، صبر کر لیں۔ اب ہم کو یہ خوشخبری ملی ہے یہاں کہ اللہ اللہ بولتے رہیں گے رات و دن، 24 گھنٹے کا ذکر کرتے رہیں گے، بالغداۃ والعشی، رات و دن صبح شام ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ عامر کلیمی شان نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس سے کیا ملے گا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، حضور کو حکم دیتا ہے ان دیوانوں کے ساتھ آپ رہیں۔ تو ذکر اللہ کرتے رہیں گے، آپ رات و دن اللہ کو پکارتے رہیں گے، تو کیا ملے گا بھائی؟ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ کیا ثمرہ ہے؟ بولنا یہ آیت پڑھ لینا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، رات و دن جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ حضور ہمارے ساتھ رہیں تو کون سی مصیبت ہمارے پاس آ سکتی ہے؟ کون سی آفت آ سکتی ہے؟ سمجھے مولا؟ کون سی آفت آ سکتی ہے؟ اولیاء اللہ کو خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ وجہ کیا؟ وہ اولیاء اللہ ہے نا، اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے قریب ہیں، اللہ ان سے قریب ہے۔ اللہ کس سے قریب رہتا ہے؟ نبی جس کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ قریب ہے ایمان والوں سے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، میرا محبوب یہاں رہتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہاں بھی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم میں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین الذین یعملون الصالحات، عمل صالحات کا ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے بول رہا ہوں میں، عمل صالحات نہیں ہے، نہیں۔ ذکر نہ ہونا اور حقیقت میں نہ ہونا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ذکر نہیں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اس میں جو عمل صالح کرنے والے ایمان والے وہ بھی آ گئے، جن کے پاس عمل صالح میں تقصیر ہوئی وہ بھی آ گئے، سب کو لے لینے کے لیے۔ مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم عمل صالح چھوڑ کر رہیں، نبی ساتھ ہیں ہم عمل صالح چھوڑ کر
بھئی قرآن شریف ساتھ رکھ لے کر ہم گالی گلوچ کرتے رہیں گے؟ کریں گے؟ قرآن شریف کو سینے پر لگا لیے، قرآن شریف کو ہاتھ میں رکھ لیے، گالیاں دے رہے ہیں، قرآن شریف کو ساتھ رکھ لیے، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن شریف ساتھ رہے، گانے گا رہے ہیں، کیا بولیں گے؟ بے خوف ہو گیا کیا تو؟ ارے قرآن ہے تیرے ساتھ، قرآن ساتھ ہے، بے حیائی کی بات نہیں، نبی ساتھ ہے، قرآن ساتھ ہے، غیبت نہیں کرتے، نبی ساتھ ہیں تو غیبت کیسے؟ یہی جذبہ تھا اولیاء اللہ کو ہر گناہ سے بچانے کے لیے، میرے ساتھ نبی ہے، میرے ساتھ نبی ہے، بے حیائی کا موقع سامنے آیا، میرے ساتھ نبی ہے، میں کیسا بے حیائی کروں؟ جھوٹ بولنے کا موقع آیا، اولیاء اللہ بچ گئے جھوٹ سے، یہ خیال کرے کہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ارے نبی ساتھ ہیں، ہمارے گھر میں دادا پیر آ کر ہیں، ہم گانا بجانا کریں گے، بے حیائی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، فحش بکوا کریں گے؟ نہیں کہ دادا پیر آئے ہیں، ارے ہمارے وجود کے ساتھ نبی کی ذات ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ خیال بندے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، میرے ساتھ میرے نبی ہیں، میرے ساتھ میرے نبی ہیں، یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ، جان اتنا قریب نہیں جتنا نبی قریب ہے۔ وہاں بولا اللہ ولی الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات، عملوا الصالحات کا ذکر وہاں بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے، اللہ دوست ہو گیا، ایمان ہے، نبی ساتھ۔ کیا چیز ہے ایمان؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رکھے، ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کو ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہیں گے، ذکر کرتے رہے، کیا ملیں گے؟ پیسے ملیں گے کیا؟ پیسے تو بھیڑوں کو بھی ملتے ہیں، نہیں ملتے؟ نہیں ملتے، زیادہ بھیڑوں کو ملتے، مسلمانوں کو کم ملتے۔ تو کیا پیسے ملیں گے کیا؟ دولت ملے گی کیا؟ وہ ملے گا نہیں، ذکر کریں گے تو کیا حضور کا قرب ملے گا۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ذکر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اور کیا فرمایا؟ یریدون لا تعد عیناک عنہم، اے محبوب جو ذاکرین ہیں آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا معنی؟ نظر عنایت ہمیشہ ان کی طرف رکھو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن شریف 15ویں پارے کی آیت ہے، لا تعد عیناک عنہم، آپ کی نظروں کو ان سے نہ ہٹاؤ۔ حضور ہمیں دیکھ کورونا آئے گا ہمارے پاس، مالک ہمارا ہم کو دیکھتا رہے تو کوئی حملہ کرے گا ہم پر؟ بھئی مرغی کا بچہ اس کے بیٹھا ہوا ہے، مرغی کا بچہ بہت چوزا، بہت کمزور ہوتا ہے، مرغی بیٹھی ہوئی ہے، دور ہے مگر دیکھ رہی ہے، چیل اس کے قریب نہیں آتی۔ یہ کیا کون سی چیز ڈراتی ہے چیل کو؟ مرغی کا دیکھنا، مرغی دیکھ رہی ہے، سو نہیں رہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو سچائی ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے مال کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا، ہم حضور کا مال ہیں، حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو کون سی مصیبت ہمیں چھو سکتی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، ہر خوف میں بھی مزہ ملتا ہے۔ حضور دیکھ، لا تعد عیناک عنہم، جو ذاکرین ہیں، جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جو رات و دن اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، لا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہوں کو ان سے نہ ہٹائیں، دیکھتے رہیں ان کو۔ تو کیا بولتے رہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم چاہیے، یا غوث نظر کرم، بولتے نہیں، ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، نظر کرم مصطفیٰ حاصل۔ لا تعد عیناک عنہم، ان سے آپ اپنی آنکھوں، اللہ حکم دے رہا ہے، ان کو دیکھتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں۔ سلیمان آصف بن برقیہ کو دیکھتے رہے، آصف بن برقیہ میں ایسی طاقت آئی کہ تخت لے کر آ گئے۔ کیا آصف بن برقیہ نے کیا کہا؟ میں کتنے وقت میں تخت لاؤں گا؟ کون بھی بولتے نہیں، ہاں پلک جھپکنے، ایک لمحہ، ایسا لفظ نہیں ہے، ایک لمحے میں لاؤں گا لفظ نہیں ہے، انا آتی کبھی
انا آتی کا فی لمحۃ، ایسا لفظ نہیں ہے انا آتی کا بھی فی لحظۃ، ایک لحظے میں لاؤں گا، ایسا لفظ نہیں ہے انا آتی کا بھی فی طرفت عین، پلک جھپکنے، ایسا لفظ نہیں ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ مجھے دیکھ رہے نہیں، دیکھتے رہیے لے کر آ جاؤں گا۔ معلوم ہوا یا رسول اللہ، اے سلیمان میرا تخت لانا یہ میری طرف سے نہیں، آپ کی نظر عنایت سے ہے، آپ کی نظر آپ کی طرف ہونے سے پہلے، یعنی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، دیکھتے رہیے لے کر آ جاؤں گا۔ تو معلوم آصف بن نظر کرم سلیمان میں یہ بات علیہ السلام، اے ذاکرین تمہاری طرف نظر کرم مصطفیٰ ہے، تو کون سی مصیبت چھو سکتی ہے، ہم سے کیا نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے کون سا کمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لا تعدو عیناک عنہ، تو معلوم ہوا ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، نظر کرم مصطفیٰ کا حسن، ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرب مصطفیٰ کا حسن۔ ترک ذکر سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک بات بول کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اے محبوب آپ اس سے اعراض کر لیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ یہاں جو مسلمان ہے ذکر اللہ اللہ نہیں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ اللہ کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ یہ حقیقی یعنی بالکل ذکر یہی سارا ذکر نہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے، ایک ذکر کی ایک صورت ہے، ذکر کی ایک قسم ہے اللہ اللہ۔ ذکر حقیقت میں کیا ہے، اطاعت محمدی، اطاعت محمدی، اس میں اللہ اللہ بھی داخل ہے، سبحان اللہ بھی داخل ہے، ماشاء اللہ بھی داخل ہے، حی علی الصلاۃ بولے تو نماز کی طرف دوڑنا یہ بھی داخل ہے، روزہ بھی داخل ہے، حج بھی داخل ہے۔ حقیقت ذکر کیا ہے، آنکھ بند کر کے فوراً بولنا حضور کی غلامی، حضور کی اطاعت، سب آ گئے اس میں، ساری شریعت آ گئی، ساری طریقت، ساری حقیقت، ساری معرفت، حقائق، دقائق، معارف سب آ گئے اس میں۔ حضور کی غلامی یہ حقیقت و ذکر ہے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یہ ایک قسم ہے ذکر۔ تو یہ ذکر کو یہ اللہ اللہ بولنا چھوڑ دے، حضور سے ناراض ہو کر منہ موڑ نہیں، وہی نماز پڑھتا ہے، فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، وہ ذکر میں ہے، وہ ذکر میں ہے۔ جو ذکر میں ہے حضور کی نظر عنایت اسے حاصل ہے، اور جو ذکر چھوڑ دیتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا ہے، اعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے مصطفیٰ آپ اس سے منہ موڑ لیں۔ معلوم ہوا ذکر کے ترک کا عذاب، بہت بڑا عذاب کیا ہے، حضور اعراض کر لیتے ہیں۔ ذکر کا ایک بہت بڑا ثواب کیا ہے، حضور کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ذاکر بنا کر رکھے، شاکر بنا کر رکھے، اللہ تعالی ہمیں حقیقت ذکر سے واقف کرے، اللہ تعالی ہمیں حقیقت ذکر سے مالا مال کرے، اللہ تعالی ہمیں وہ ذکر عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔